فصل کہاں سے پڑھنا اس کے بعد فصل سے پڑھیں، فصل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض برے عقیدے اور بری رسمیں اور بعض بڑے بڑے گناہ جو اکثر ہوتے رہتے ہیں جن سے ایمان میں نقصان آ جاتا ہے بیان کر دی جائیں تاکہ لوگ اس سے بچتے رہیں۔ ان میں بعض بالکل کفر اور شرک ہیں، بعض قریب کفر اور شرک کے، اور بعض بدعت اور گمراہی، اور بعض فقط گناہ۔ غرض کے سب سے بچنا ضروری ہے۔ پھر جب ان چیزوں کا بیان ہو چکا تو اس کے بعد گناہوں سے جو دنیا کا نقصان اور اطاعت سے جو دنیا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے، کیونکہ دنیا کے نفع نقصان کا لوگ زیادہ خیال کرتے ہیں۔ شاید اسی خیال سے کچھ نیک کام کی توفیق اور گناہ سے پرہیز ہو۔ جی چلیں۔ کفر اور شرک کی باتوں کا بیان۔ کفر کو پسند کرنا، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا، دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرنا، کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمانی ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلانی بات حاصل ہو جاتی، اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی بات کہنا، خدا کو بس اسی کا مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا، خدا کو ایسا چاہیے تھا، ایسا ظلم نہیں کرتا جیسا تو نے کیا، خدا اور رسول کے کسی حکم کو برا سمجھنا، ان میں عیب نکالنا، کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، ان کو عیب لگانا، کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت ضرور خبر رہتی ہے، نجومی پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فلاں کھلونا، پھر اس کو یہ ہے فال کھلوانا، یا فال کھلوانا، پھر اس کو سچ جاننا، کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو، یعنی کہ جو باتیں آ رہی ہیں نا، ان باتوں کا بیان جن کو کفر شرک کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ شرک کی موجب ہیں، یا یہ کہ پھر وہ رسوم اور یا ان کو کفار نے وضع کیا ہوا ہے، مشرکین نے بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ وہ مہم شرک ہیں یا شرک تک پہنچانے والی باتیں، یا تو وہ باتیں خود شرک کی باتیں ہیں، اے شرک کے آدمی کو قریب کر دیں گی، یا ان باتوں کو کفار نے مشرکین نے گھڑا ہوا ہے، یا وہ شرک تک پہنچانے والی ہیں، تو یہ ساری باتیں گناہ کی ہیں۔ جی آگے ہیں وہ چلیں۔ خبر ہوگی کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اولاد مانگنا، کسی کے نام رکھنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کی کم کرنا، خدا کی قسم کو مقدم رکھنا، کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا، تو پر بکرا چڑھانا، تو پر بکرا چڑھانا، کسی کے نام کا جانور ذبح کرنا، جن بھوت پریت وغیرہ کے پر جن بھوت پریت پریت وغیرہ سے چھوڑ دینے کے لیے ان کی بھیٹ دینا، بکرا وغیرہ ذبح کرنا، بچے کے جینے کے لیے اس کے
नाक कान में नकार छेद नहीं, राख कर देना, नार का पूजना और का पूजना। या नार लिखा है, ना पूजना किसी किसी धाई किसी की धाई देना, किसी जगह काबा के बराबर भाई अदब व तज़ीम करना, किसी के नाम बच्चे के कान नाक छीदना, बाली और ब्लाक नाक पहनना, पहनना, किसी के नाम का बाजू पर पैसा बांधना या गले में नाड़ा बांधना। सेहरा बांधना, सेहरा, जी सेहरा बांधना, सेहरा, सेहरा बांधते ना शादी के मौके पे। जो चोटी उस्ताद जी इनकी आवाज़ नहीं आ रही। रखना। खुरम भाई आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अली बख्श, हुसैन बख्श, अब्दुल नबी वगैरह नाम रखना, अली बख्श, हुसैन बख्श, अब्दुल नबी वगैरह नाम रखना, किसी जानवर या किसी बुजुर्ग का नाम लाकर इसका अदब करना। तो ये बातें समझ गए आप लोग? जी उस्ताद जी। इसमें उस्ताद जी मेरे सवाल कोई बात ना समझ में आए? उस्ताद जी मेरा एक सवाल था उस्ताद जी। जी मैं जो उस्ताद जी यहाँ पे जी, लिखा हुआ है तस्वीर की तरह खड़ा होना, इसका क्या मतलब है उस्ताद जी, वजाहत करें थोड़ा सा। क्या करना, तस्वीर की तरह खड़ा होना, क्या करना? उस्ताद जी तस्वीर की तरह खड़ा होना। किसी के सामने झुकना या तस्वीर की तरह खड़ा रहना। एक मिनट। यानी इस तरह बड़े अदब से खामोश खड़े रहना, ना हिले ना जुले, ना दाएं बाएं देखे, ऐसा अदब बना है। हाँ, मामूली तौर बुजुर्गों की ताजीम के को खड़ा होना और उनके बैठने के वक्त बैठ जाना दुरुस्त है। यानी कि आदमी किसी की ताजीम में खड़ा हुआ है, बिल्कुल लकड़ी की तरह, हरकत ही नहीं करते दाएं बाएं। आप समझ अच्छा गए? अच्छा उस्ताद जी, ये किसी भी की ताजीम, किसी बुजुर्ग की, जी उस्ताद जी, किसी ये भी बुजुर्ग की शिर्क की बात ताजीम के चाहिए ऐसे खड़ा अली होना बख्श, हुसैन बख्श, ये नाम नहीं रखना गुनाह है, चाहिए हजरत। शिर्क नहीं है। हाँ, गुनाह नहीं, यानी कि गुनाह है कि बिल्कुल आदमी अटेंशन खड़ा हुआ है, हरकत ही नहीं करता बिल्कुल ही, इस तरह का अदब ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं। और और उस्ताद जी और जो ये है ना, नाम जो है अली बख्श, हुसैन बख्श, ये नाम नहीं रखना चाहिए हजरत। अली बख्श, जी हाँ, अली बख्श ठीक नहीं, अली बख्श, हुसैन बख्श, अब्दुल नबी, ये अब्द कहते हैं बंदे को, तो ये ठीक नहीं है। बंदा तो अल्लाह का है। हुसैन बख्श यानी हुसैन ने बख्शा, अली बख्श बख्शा अली ने, इस तरह के। हाँ, खुदा बख्श वो तो ठीक है, लेकिन ये नाम इस तरह ठीक नहीं है। जी ये उस्ताद जी, नार का पूजना क्या चीज है? नार का पूजना अच्छा, ये नार का पूजने का, बाज जगह नार है, नाल, बाज नाल को कहते हैं। आग का पूजना उस्ताद जी। बस इस चीज का इबादत करना है बच्चे के अंदर है। जी। और बुद्धि और नार पहनाना, के माने आग नहीं। बुद्धि ये क्या पहनाना। बनाना? बस ये हिंदुओं की रस्म है, ये हिंदुओं की रस्म है। और और बल्लाग उस्ताद जी क्या चीज है? बल्लाग पहनना। कानों के अंदर बाली पहनते हैं ना, इससे जी कोई जी बड़ी चीज होती है जो उस जमाने हिंदुस्तान में लोग पहनते थे। तो बाद में तो जी, मुसलमान ही पहनते थे, उनको देखे थे। सारी गुनाह की बातें उनसे मुशाबत है इसके अंदर। ठीक हो गया, जजाकल्लाह। अच्छा और उस्ताद जी तो उस्ताद जी यहाँ पे सवाल लिखा था, हुआ है। उस्ताद जी सवाल पूछना था, ये कि
بعض لوگوں کی کچھ چیز وغیرہ گم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی فلاں شخص کے پاس گیا تو وہ حساب کر کے بتائے گا، تو یہ بھی گناہ کا کام نہیں ہے جی؟ یہ ٹھیک نہیں ہے نا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا، غیب کی بات اللہ جانتا ہے، غیب کی باتیں اللہ جی کے جی سے کوئی نہیں جانتا، اس طرح جا کے معلومات کرانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا استاد جی ٹھیک محترم، ہے بس۔ یہاں پہ لکھا ہے جن بھوت یا پریت وغیرہ کے چھوڑ دینے کے لیے ان کی بینٹ دینا۔ بھینٹ دیتے ہیں نا کہ ہاں بھائی تم بکرا جو ہے نا ذبح کرو، اس کو ذبح کرو بکرے کو، تو وہ تمہیں چھوڑ جائیں گے، جن چھوڑ جائے گا، بہت چھوڑ جائے گا، اس بکرے کو کاٹ کے کہیں ڈالاؤ، اس طرح کی بھیٹ دینا۔ اچھا جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ دریا نیل کے بارے میں سنتے ہیں نا، دریا نیل ہر سال بھینٹ لیتا تھا، کیا مطلب کہ اس کے اندر وہ دریا جو ساتھ رہنے والے اس میں نوجوان لڑکے کو ڈالتے تھے، پھر دریا چلتا تھا، اسے کہتے ہیں بھینٹ۔ تو یہ بعض مرتبہ جیسے یہ نہریں ہوتی ہیں نا، پرانے زمانے میں سنتے تھے کہ یہ جو ہے نا نہر ہر سال بھینٹ لیتی ہے، کیا مطلب ایک بندے کو کھا جاتی ہے، بندے سے ڈوب کے مر جاتا ہے، پھر یہ چلتی ہے، یہ اس طرح کی طرف ٹھیک نہیں ہے۔ یہ استاد جی، جزاک اللہ۔ اور استاد جی اور چلے جو ہے نا آگے، یہاں پہ لکھا ہے، اس- استاد جی ایک سوال تھا، استاد جی صحرا یہ بند۔ صحرا جو ہے نا، صحرا پہلے ہوتے تھے نا، شادی ہوتی تھی پہلے نا، شادی ہوتی تھی آج جی سے استاد جی، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 25 سال پہلے، تو دولہے کے سر پہ آج کل صحرا پہنتے باندھتے ہیں، تھے، ہیں ابھی بھی ہے۔ آج کل بھی پہنتے ہیں جی، ہاں وہ ابھی تک پیسے والا، یہ ہندوؤں کی پیسے والا رسم ہے نا، صحرا۔ وہ تو ہار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہار، صحرا باندھتے ہیں یہ متھے کے اوپر، پیشانی پہ، اس کا اچھا آگے وہ نا وہ جھاڑ لٹکی ہوتی ہیں، اس کا دولہے کا چہرہ نظر نہیں آتا، وہ ہوتا ہے صحرا، ہندوؤں کی رسم ہے۔ اچھا اور اچھا، چوٹی رکھنا۔ استاد جی یہ جو دریائے نیل کا آپ نے بتایا کہ تو دریائے نیل اس وقت یہ یعنی کہ یہی صورتحال تھی اس کی کہ وہ جب عورت ڈالتے تھے تو پانی چل پڑتا تھا، ہاں، تو ان کا گمان یہ تھا، امتحان تھا ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کا گمان تھا نا بھی ایسا کریں گے چلے گا، یہ اسلام سے، اسلام وہاں پر اسلام سے پہلے کی باتیں تھی، اسلام آ گیا تھا پھر کبھی یہ اسلام میں یہ گمان کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ بھائی عثمان صاحب کریں گے جو ہے نا، بچے کا نال ہوتا ہے، نال جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا جو ناف ہے یہاں سے ایک لمبی سی رسی سی ہوتی ہے، اسے نال کہتے ہیں، اس کو پوجنا تاکہ بچہ زندہ رہے۔ جی بات سمجھیے، نار یا نال جو ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا پہنچاتی ہے، پیدائش کے بعد سے کاٹ دیتے ہیں، اس کو پوجنا یا رسم کرنا یہ شریعت میں ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، تو گناہ ہو گیا نا یہ بھی۔ چلیں آگے۔ اچھا، پورا کریں گے۔ جی استاد جی، عالم کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، اچھی عالم، بری۔ عالم یعنی کہتے ہیں نا جو ابھی آتے ستارے آتے ہیں بھئی یہ خوض، یہ سور ہے، فلاں فلاں، ایسے اس جی سالوں میں بعض بات ہوتی ہے آج جو ہے نا یہ مہینہ کیسے گزرے گا، اس کے ساتھ جوڑنا، اس کی تاثیر سمجھنا، اس کا ستارہ بڑا تیز چل رہا ہے، اس طرح کی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی، آگے، اچھی بری تاریخ اور دن کا پوچھنا، شگون لینا، کسی مہینے یا تاریخ کو منحوس سمجھنا، کسی بزرگ کا نام بطور وظیفہ کے جپنا، یوں کہنا کہ خدا اور رسول اگر چاہے گا تو فلانا کام ہو جاوے گا، کسی کے نام یا سر کی قسم کھانا، جاندار کی بڑی ہوں تصویر رکھنا، خصوصاً کسی ہوں بزرگ کی تصویر برکت کے لیے رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا۔ ہوں دیکھو یوں کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، رسول چاہے ہو جائے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بات سمجھ گئے، اللہ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا، اس طرح کہنا تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی چاہت میں رسول چاہت کو شامل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
जी उस्ताद जी। हाँ, तो तस्वीर से मुराद हर जानदार की तस्वीर है। बजाय कार्टून वगैरह इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, मुझे साहब का मैसेज आ गया है, इंशाल्लाह बाकी फिर